اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور کسی سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ کا کیس چل رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہے، سامنے والا غلط ہے، لیکن اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چھوٹی سی قربانی آپ کو دینی پڑے گی، اپنے اہنکار کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی ایگو کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی الجنہ، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اس انسان کے لیے لمن ترک المیراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دے، حق پر ہے، صحیح ہے، پھر بھی جھگڑے کو ختم کر دے، ایسے انسان کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس حدیث پر اگر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیں، نہ جانے کتنے خاندانوں کے کیس ختم ہو جائیں، نہ جانے کتنے بھائی بھائی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ صرف اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں اس انسان کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز بڑی آسان چیز ہے، بس ہمیں اتنا کام کرنا ہے۔ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور ہمارے پاس اللہ کے گھر کا حج کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے گھر کا حج ہم کر سکتے ہیں، ہم پہلی فرصت میں حج کر لیں۔ انتظار نہ کریں ابھی تو مکان پورا نہیں ہوا، انتظار نہ کریں ابھی تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، انتظار نہ کریں ابھی تو لڑکے کی شادی نہیں ہوئی۔ معاف کرنا میرے بھائی، لڑکے کی شادی، لڑکی کی شادی اور مکان کا بنوانا یہ حج کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں آپ حج کر لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں، اس کے پہلے کہ آپ کی دولت ختم ہو جائے، اس کے پہلے کہ آپ حج کا وہ کام نہ کر سکیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ خود میرے اپنے گھر میں میری والدہ محترمہ کی بڑی خواہش تھی حج کرنے کی، فارم بھی بھرا گیا ان کا، لیکن قسمت میں نہیں تھا، مقدر میں نہیں تھا۔ اس کے پہلے کہ وہ حج کرتی لاک ڈاؤن لگ گیا، اور لاک ڈاؤن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی حسرت ان کے دل میں رہ گئی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور آج آپ 40 سال کے ہیں تو 60 سال کا انتظار مت کیجئے، گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے کورونا کا دور دیکھا، ہم نے مختلف بیماریوں کا دور دیکھا، اور ابھی بنارس میں جو حالات ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار چل رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے پورے بنارس میں، اس کو بولتے چکن گنیا، یعنی وہ ایسا بخار ہوتا ہے کہ بدن کے جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے۔ اس وقت بنارس کے ہر گھر میں 2-4 لوگ اس بخار میں مبتلا ہیں، اور ابھی میرے جاننے والوں میں، میرے رشتہ داروں میں 10 لوگ ایسے ہیں جو کینسر کی بیماری میں، جو بڑی خطرناک بیماری ہے کینسر کی بیماری، اس بیماری میں مبتلا ہے، اور اس میں 2-3 لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے کب کون سی بیماری ہمارے پیچھے لگ جائے گی، کب کون سی وبا ہمارے اوپر آ جائے گی۔ اس لیے اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو حج پہلی فرصت میں کر لو، اس حج کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر کوئی انسان حج مبرور کرتا ہے، اگر نبی کے طریقے کے مطابق حج کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کر کے آتا ہے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدته امه، تو حج کر کے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ حج کر دیجیے آپ۔ اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں، صرف 4 کام ایک عورت کر لے جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، دخلت من ابواب الجنت الشاق، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ 4 کام صرف ایک عورت کر لے، جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں جا سکتے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں،
اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کبھی رات میں بیٹھ کر کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی کیمرہ نہ لگا ہو، کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہ کر رہا ہو، کوئی ویڈیو نہ بنا رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، آپ ہیں اور آپ کا کمرہ ہے اور آپ کے گناہوں کی سیاہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیے۔ وہ جو قطرے آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، جس سے آنسو نکلتے اللہ کے خوف سے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور ایک وہ آنکھ، وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چوکیداری کر رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس آنکھ والے کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ دو آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کبھی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں میں ہم آنسو بھی لے آئیں میرے بھائیوں، وہ آنسو جو اللہ کے لیے بہیں گے، وہ آنسو بھی ہمیں جنت میں لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، شریعت نے ایک کام اور بتایا ہے کہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، سچ بولو اور سچ لوگوں کا ساتھ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی الجنہ، اے میری امت کے لوگوں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، کیونکہ سچائی جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ وإیاکم والکذب، اور جھوٹ سے ہمیشہ بچو، فإن الکذب یہدی الی النار، کیونکہ جھوٹ آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ سچائی کا ساتھ دیجئے اور سچوں کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ یہ راستہ بھی آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتایا گیا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی پیروی کریں، اللہ کے نبی کے راستے پر چلیں، آپ کی اطاعت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جن کو جنت میں جانا منظور نہیں ہے، جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو میری نافرمانی کرے گا سمجھو وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔